اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 40 فرمان سنائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: 3 قسم کے لوگوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک تو وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، دوسرا بھاگا ہوا غلام، اور تیسرا وہ بادشاہ جس کی رعایا اسے ناپسند کرتی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جس نیک کام سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے: جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، لیکن اپنے عمل پر فخر کرنے والا، نافرمان اور شراب کا عادی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ نہ تو انہیں جنت میں داخل کرے اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 بغیر حق کے یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے: بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں بہتر ہے وہ شخص جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا، اللہ عز و جل اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ اس میں داخل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے نماز چھوڑی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت چھن گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 حسن اخلاق، اور نمبر 3 سچ بولنا، اور نمبر 4 حلال کی کمائی کھانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچ بولو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے خاموشی اور زہد کی دولت سے نوازا گیا ہو تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ عز و جل اسے اس شے کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اسے فریب یعنی دھوکہ دیا تو وہ ملعون ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر بھلائی صدقہ ہے، خواہ مالدار کے ساتھ کی جائے یا فقیر کے ساتھ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عام لوگوں میں سے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص وہ غلام ہوگا جس نے اللہ عز و جل اور اپنے آقا کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ فکر مند وہ بندہ مومن ہے جو اپنی دنیا و آخرت کے معاملات سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے اور دوسرے سے رزق اترتا ہے۔ جب بندہ مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ شیطان تمہیں وسوسہ دلانے کے لیے خالی جگہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مومن کی مہمان نوازی کی یا اس کی حاجات میں سے کوئی حاجت پوری کر دی تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ جنت میں اسے خدام عطا کرے۔